السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بلوچستان میں بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ بلوچستان کے لوگوں کا شناختی کارڈ کا بلاک ہونا ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں اب تک کتنے لوگوں کے شناختی کارڈ بلاک ہوئے ہیں، اور آیا جن لوگوں کے شناختی کارڈ بلاک ہوئے ہیں وہ واقعی غیر ملکی ہیں یا ان میں پاکستان کے شہری بھی شامل ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ دیکھیں جی، یہ جو نادران ہیں لوگوں کے شناختی کارڈ بلاک کیے ہیں، اور زیادہ تر اس میں افغان شہری ہیں۔ جب رشیا افغان وار شروع ہوا تھا تو اس ٹائم بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں افغان ریفیوجیز پاکستان میں داخل ہوئے۔ ایک طرف پاکستان میں داخل ہوئے اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ ایران بھی پڑوسی ملک ہے افغانستان کا، اس میں بھی داخل ہوئے۔ افغانستان سے آنے والے جو مہاجرین ہیں، ایران نے ایک کام کیا کہ ان کو ایک لوکیٹڈ ایریا میں ان کو آباد کیا اور کچھ پابندیاں لگائیں افغان مہاجرین کے لیے۔ تو انہوں نے اس طرح جو آبادی تھی افغان، ان کو کنٹرول میں رکھا، ان کو باقی لوکل آبادیوں میں ضم ہونے نہیں دیا۔ جب افغان وار ختم ہوا تو گریجولی ایرانی گورنمنٹ نے افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے واپس ان کے ملک بھجوا دیا۔ لیکن پاکستان نے یہ کیا کہ جنرل ضیاء کا یہ دور تھا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے مسلم بھائی ہیں، وہ مہاجر ہیں، ہم انصار ہیں، ان کی ہم مدد کریں گے۔ تو اس طرح افغان ریفیوجیز کا ایک بہت بڑا ریلا پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کے آباد ہوا۔ چند ہزار فیملیوں نے شاید افغان ریفیوجیز کارڈ بنوائے اور لیگل طریقے سے وہ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں ان کو آباد کیا گیا۔ لیکن لاکھوں کی تعداد میں ایسے بھی افغان مہاجرین آئے، پاکستان کے مختلف شہروں میں بس گئے، تو ان کا پھر تمیز کرنا مشکل ہو گیا۔ ان 40 سالوں میں بہت سارے بچے بھی یہاں پیدا ہوئے ہیں اور 40 سال کی عمر بھی ان کی پہنچ گئی۔ تو پاکستان میں کوئی ایسی قانون نہیں ہے کہ اگر کوئی یہاں پیدا ہو تو ان کی شہریت ان کو کیسے دی جاتی ہے۔ بہرحال اس طرح کا نہیں ہے۔ جب آبادیوں میں وہ گھسے، اس کے بعد گریجولی انہوں نے نادرا میں جا کے انہوں نے شناختی کارڈ بنانا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ شناختی کارڈ آپ کی اس وقت بنتی ہے آپ کی ٹری جو ہے کسی لوکل پاکستانی سے جوڑا جائے۔ یہ آئیڈیا ظاہر ہے کہ افغان مہاجرین کو نہیں تھے، یہ آئیڈیا بھی نادرا کے اپنے عملے نے لوگوں کو رستہ دکھایا، سمجھے۔ نادرا کے اپنے محکمے کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو شناختی کارڈ بنا رہے تھے، انہوں نے بھاری بھرکم پیسے لیے تو ان کے بدلے میں ان کو شناختی کارڈ بنا کے دے دیا۔ تو اس طرح لاکھوں ایسے خاندان تھے جنہوں نے اپنے شناختی کارڈ پاکستان میں بنوا لیے، وہ اس لیے کہ ان کو دوبارہ افغانستان جانا ہی نہیں تھا۔ اور یہ کرم بھی نادرا نے ہی کیا، نادرا کے اپنے اسٹاف نے کیا۔ لیکن نیٹو کے جانے کے بعد یا امریکہ کے جانے کے بعد افغانستان میں جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ رجیم ہے، ان کی ظاہر ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اس طرح نہیں بن سکے جس طرح کے ایک توقع کی جا رہی تھی۔ تو اسی حالات یا تعلقات کی خرابی کی وجہ سے پاکستان میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے، فیصلہ کیا گیا جی افغان مہاجرین کو واپس ان کے ملک بھیجا جائے گا۔ تو اس دوران بہت سارے مڈل کلاس یا غریب طبقہ جو افغان مہاجرین تھے، ان کو ان کے ملک واپس بھجوایا گیا مختلف ادوار میں۔ اس میں نادرا نے ایک پالیسی یا پلان ترتیب دیا کہ جنہوں نے دوسرے کے ٹرے سے خود کو آ کے ان کیا ہے اور شناختی کارڈ بنایا ہے، تو انہوں نے شناختی کارڈ بلاک کرنا شروع کر دیا۔ اس میں افغان مہاجرین کے شناختی کارڈ بھی شامل ہیں بلاک ہونے میں، اور وہ لوگ جن کی ٹری میں شامل کیا گیا ہے۔ ابھی ٹری میں اس لیے شامل، اس کے خاندان کا ظاہر ہے کہ باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، اس طرح ایک ٹری چلتا آتا ہے نا۔ تو اس میں جب نادرا نے دیکھا کہ یار ایک آؤٹ سائڈر نے آ کے ایک خاندان کے اندر خود کو گھسیٹ دیا ہے،
تو اس کے ذریعے شناختی کارڈ بنوا رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین نے یہ کیا کہ نہ صرف اس افغان مہاجر کا یا غیر ملکی کا جو شناختی کارڈ تھا اس کو بلاک کیا جو الیگل بنایا گیا تھا، بلکہ مقامی جو لوگ ہیں جن کے ٹری میں شامل ہوا تھا الیگل جو شناختی کارڈ جس نے بنایا تھا، ان کے بھی شناختی کارڈ بلاک کرنا شروع کر دیے۔ یہاں پہ آ کے پرابلم کریٹ ہونا شروع ہوا۔ دیکھیں اس میں دو طریقے کے ایسے خاندان ہیں جن کے ٹرے میں غیر ملکی شامل ہوئے ہیں۔ ایک وہ جو خاندان کی اپنی مرضی منشا سے ہوا ہے، اس خاندان کے کسی فرد کو پیسے دیے گئے ہیں کہ جی ہمیں اپنے ٹری میں شامل کر لیں، تو لوگوں نے پیسے لے لیے، کسی غیر ملکی کو اپنے خاندانی ٹری میں شامل کر دیا، تو اس طرح اس کی شناختی کارڈ بنا دی گئی۔ دوسرا نادرہ نے خاندان والوں کو پوچھے بغیر، ان کے نا علمی میں یا لا علمی میں، نادرہ کے اسٹاف میں سے جو کالی بیڑے ہیں انہوں نے خود سے، ظاہر ہے کہ ان کے پاس پورا ریکارڈ ہوتا ہے کسی بھی خاندان کا، تو اس کے ذریعے انہوں نے ان کے شناختی کارڈ بنانا شروع کر دیے۔ اب اس وقت جو شناختی کارڈ بلاک ہیں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں کسی کو شامل کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی خاندان ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر پیسے لے کر کسی غیر ملکی کو اپنے خاندان میں شامل کر دیا ہے۔ تو شناختی کارڈ دونوں کے بلاک ہیں، جن کو علم ہی نہیں ہے اس کا بھی، جنہوں نے پیسے لے کے اپنے ٹری میں شامل کیا ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو ظاہر ہے اب ایک پریشانی لائق ہوا ہے نا یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے جن کے شناختی کارڈ بلاک ہے۔ زیادہ تر جو افغان مہاجرین کی بات ہوتی ہے وہ پشتون افغان کی بات ہوتی ہے، ان کے بارے میں ان کو واپس کیا جا رہا ہے یا ان کے شناختی کارڈ وغیرہ بلاک کیے جا رہے ہیں۔ اکثریت ان کی ادھر ہے کہ اکثریت پشتون آبادی پاکستان آئی تھی، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہزارہ کمیونٹی کا بھی ہے، تو ان کے شناختی کارڈ بھی بنائے گئے ہیں، اور اسپیشلی کوئٹہ کے اندر، باقی شہروں کا مجھے نہیں پتہ، کوئٹہ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ہزارہ برادری کے لوگوں کے بھی شناختی کارڈ بنائے گئے ہیں، اور وہ بھی یہاں کے مقامی جو لوکل ہزارہ ہیں اس میں اپنے ٹری کو شامل کر کے ان کو باقاعدہ طور پر ان کی شناختی کارڈ بنائے گئے ہیں۔ اور بیرونی ملک بہت سارے ہزارہ برادری کے لوگ گئے ہیں، جب کوئٹہ میں حالات بہت خراب تھے، یہاں پہ ان کے لیے رہنا مشکل ہو گیا تھا، تب آسٹریلیا باقی جو مطلب جرمنی، کچھ ڈیولپ کنٹریز جو تھے انہوں نے ہزارہ برادری کے لیے ویزا جو ہے وہ ان میں کچھ نرمی کر دی، تو ایک بہت بڑی آبادی نے پاکستان کا پاسپورٹ لے کے پاکستانی شناختی کارڈ پہ وہ بیرون ملک چلے گئے، اور ان میں زیادہ تر ایسے بھی تھے جو ہزارہ مہاجر تھے جو افغانستان سے آئے تھے۔ تو یہ پورا نادرہ کے اندر ایک کالی بیڑوں کا جو ایک گروپ تھا، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ تمام ارینجمنٹ کروائی ان کی شناختی کارڈ بنانے کی۔ اس وقت ایک اندازے کے مطابق کوئی 11 لاکھ کے قریب بلوچستان میں شناختی کارڈ بلاک ہیں۔ 1.25 کروڑ کی آبادی میں 11 لاکھ کے قریب لوگوں کے شناختی کارڈ بلاک ہیں، اس میں یہاں کے لوکل بھی شامل ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو شناختی کارڈ بلاک ہوئے ہیں اس میں ایک سٹنگ ایم پی اے بھی شامل ہے، ایک سابقہ سینیٹر بھی شامل ہے، ایک سابقہ ایم پی اے بھی اس میں شامل ہے، ایک سابقہ ایم این اے بھی اس میں شامل ہے۔ ابھی آپ سوچیں گے کہ یار ایک سٹنگ ایم پی اے کا شناختی کارڈ کیسے بلاک ہو سکتا ہے؟ بھئی ہو گیا ہے۔ ابھی اس میں 2 رائے معلومات سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے ان کے خاندان کے اندر بھی غیر ملکیوں کے ٹرے میں شامل ہوئے ہیں، ایک یہ۔ دوسری وجہ ڈوئل نیشنلٹی ہے۔ فرض کہاں ایک بندہ ہے، اس کی ایران کی بھی نیشنلٹی ہے اور پاکستان کی بھی نیشنلٹی ہے، اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں اسپیشلی ہمارے بلوچ بیلٹ میں، ایسے لوگوں کے بھی شناختی کارڈ بلاک ہوئے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جن کا عمان کی ڈوئل نیشنلٹی ہے، تو ان کے بھی شناختی کارڈ بلاک ہوئے ہیں۔ چاغی کا آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے، وہ ڈسٹرکٹ اور جو پشتون بیلٹ کے اضلاع ہیں ان میں سب سے زیادہ شناختی کارڈ بلاک ہوئے ہیں۔ چاغی بھی
کا جو ضلع ہے وہ بھی افغانستان سے اس کی ایک بارڈر لگتی ہے. باقی آپ کا چمن ہے, قلعہ عبداللہ ہے, یہ جو علاقے ہیں ان کا بھی افغانستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگوں کے بھی شناختی کارڈ بلاک ہوئے ہیں جن کی رشتہ داریاں افغانستان یا ایران کے ساتھ ہیں. مثال کے طور پر ایسے لوگوں کے بھی شناختی کارڈ بلاک ہوئے ہیں جن کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ اس کا کوئی کزن, کوئی رشتہ دار افغانستان میں رہتا ہے. کیونکہ وہ ٹرے سامنے آ گئی, پوری ایک ٹرے ہے, اس میں سامنے آ گئی جی یہ بندہ ہے, یہ تو پاکستان کا مقامی ہے, لوکل ہے, لیکن اس کی جو رشتہ داری ہوئی ہے وہ افغانستان میں ہوئی ہے. کسی نے اپنی بہن بیائی ہے, کسی نے خود جا کے شادی کی ہے, کسی نے اپنے بھائی کی شادی کروائی ہے. اس طرح کے لوگوں کا بھی شناختی کارڈ بلاک کیے گئے ہیں کیونکہ جو کرائٹیریا رکھا گیا ہے وہ نادرا کی جانب سے, وہ مطلب ایسا آپ سمجھ لیں کہ کنجسٹڈ طریقہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے شناختی کارڈ بلاک کیوں ہوئے. جب آپ جاتے ہیں اپلائی کرتے ہیں دوبارہ کہ جی میرے شناختی کارڈ کو ری اوپن کیا جائے, تو اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کا, ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ آپ کے ٹری میں کوئی افغان مہاجر نہیں ہونا چاہیے. چونکہ ایک فیملی کی کوئی خاتون بیائی گئی ہے افغانستان میں, ظاہر ہے کہ اس خاتون کا جو ٹری ہے وہ تو اس خاندان سے جڑا ہوا ہے نا. اسی طرح اگر کسی شخص نے خود جا کے شادی کی ہے, وہاں سے اپنی بیوی لے کے آئے ہیں, تو اس میں بھی یہ شخص جو ہے جس نے شادی کی ہے افغانستان میں, اس کا تو ٹری یہاں کا ہے نا, پاکستانی ہے, اس کے ٹری میں اس کے وائف جو ہے وہ شامل ہو گئے, یا کوئی بہو آ کے شامل ہو گیا, کوئی داماد آ کے شامل ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے, آپ کے ٹری میں جو ہے افغان مہاجرین کی جو ہے وہ نام سامنے آئے ہیں, اس لیے آپ کا شناختی کارڈ بلاک کیا گیا ہے. یہ سب سے زیادہ مسئلہ پشتون علاقوں کا ہے, اور ڈسٹرکٹ چاغی میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کا جو شناختی کارڈ بلاک ہوگا تو پھر نہ آپ کوئی ایکٹیویٹیز لیگل ایکٹیویٹیز آپ نہیں کر سکتے, آپ کسی نوکری کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے, آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے, آپ پاسپورٹ نہیں بنا سکتے, آپ بیرونی ملک نہیں جا سکتے, آپ ٹریول نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر آپ اپنے علاقے سے کسی بڑے شہر میں جائیں گے, جس ہوٹل میں آپ رہتے ہیں, وہاں اگر آپ کو شناختی کارڈ دکھانی پڑتی ہے ریکارڈ کے لیے, وہاں پہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ جی اس بندے کا تو ریکارڈ ہی نہیں ہے یا شناختی کارڈ بلاک ہے, وہ پھر اس شخص کو کسی بڑے شہر میں رہائش بھی نہیں دیتے ہوٹل والے. اتنی بڑی سختی ہے ان لوگوں کے لیے. اگر جن کا قصور ہے چلیں ٹھیک ہے وہ بھگت رہے ہیں, ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, یا رشتہ داری کی وجہ سے ایران میں اس نے شادی کی ہے یا افغانستان میں شادی کی ہے, تو اس وجہ سے بھی اس کی شناختی کارڈ بلاک کر دی گئی ہے. ایک بڑا طبقہ ہے بلوچستان میں, انہوں نے 12 اپیل کی ہے نادرا سے کہ طریقہ کار کو آپ تبدیل کریں, آپ کوئی اور طریقہ اپنا لیں تاکہ جو مقامی لوگ ہیں ان کے جو شناختی کارڈ بلاک ہوئے ہیں رشتہ داری کی وجہ سے ہیں, جس کو پتہ نہیں ہے, نادرا کے اپنے لوگوں نے ان کے اندر کسی بندے کو شامل کر لیا گیا ہے, لیکن کوئی پالیسی اب تک وضع نہیں ہوا ہے نادرا کی جانب سے. ایک خبر سامنے آئی تھی کہ جی 8 لاکھ شناختی کارڈ ری اوپن کیے گئے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ بڑے خوش ہوئے ہیں, انہوں نے دوبارہ اپنا شناختی کارڈ چیک کرنا شروع کیا, پتہ چلا جی ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے نادرا کی جانب سے, اور 11 لاکھ کے شناختی کارڈ اب تک بلاک ہیں. جن ایم پی ایز ایم این ایز کا میں نے ذکر کیا سابقہ, انہوں نے 12 جا کے نادرا کے چیئرمین یا ان کے ایم ڈی وغیرہ جو بھی ہیں ان سے باقاعدہ طور پر بالمشافہ ملاقات کر کے ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ طریقہ ہے تو کچھ کر لیں, لیکن اب تک اس معاملے میں ڈیولپمنٹ کچھ نہیں ہوا ہے. لیکن مزے کی بات یہ بھی ہے کہ اسی کوئٹہ شہر کے اندر بہت سارے ایسے افغان مہاجرین ہیں جن کے بارے میں ہر ایک فرد کو پتہ ہے کہ جی افغان مہاجر ہے. ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کا شناختی کارڈ نادرا نے تو بلاک کر دیا, اور وہ 100% مہاجر ہیں, سب کو ان کے خاندان کے شناختی کارڈ بلاک ہیں, لیکن ایک چار دیواری کے بلاک نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک بھائی کے بچوں کے شناختی کارڈ 3 بھائی ہیں, سب کے بلاک ہیں, لیکن ایک بھائی کا پورا جو خاندان ہے ان کا شناختی کارڈ بلاک نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ہے کہ اسی ایک خاندان کے ایک 4 دیواری کے جو بچے ہیں
وہ سرکاری اسکالرشپ پہ بیرونی ملک اور پاکستان کے بڑے شہروں میں بڑے اداروں میں پڑھ رہے ہیں۔ ایک بڑا مشہور کیس ہوا تھا کوئٹہ کے اندر، ایک بندہ جو خود کو سوشل ایکٹیوسٹ کہتا ہے، لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، وزراء کو، سیکرٹریز کو، سب کو۔ نادرا نے اس کے شناختی کارڈ جو ہے وہ بلاک کر دیا۔ وہ صاحب گئے عدالت، ایک پٹیشن دائر کر لی۔ اس جج صاحب کا جو اب شاید ریٹائر ہو گئے ہیں، اس کا اور اس مدعی کا بڑے اچھے تعلقات ہیں، اب بھی ہیں، جب وہ جج تھے تب بھی تھے۔ تو انہوں نے جب درخواست دے دی، جج نے کوئی اور پروف یا کوئی دلیل نہیں مانا، انہوں نے ڈائریکٹ اس وقت کے ڈی سی کو بلایا جج صاحب نے، اور ڈی سی کو آرڈر دیا کہ جی 1 گھنٹے کے اندر اندر اس بندے کے پورے خاندان کے جو شناختی کارڈ 4 دیواری کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، اس کی وائف، بھائی، والد، بہنیں، سب کی شناختی کارڈ جو ہے آپ جا کے ری اوپن کریں گے۔ ڈی سی بھاگتا ہوا نادرا کے دفتر گیا، وہاں پہ جیسے تیسے کر کے نادرا کو منایا، اور اس بندے کے جو شناختی کارڈ ہے وہ ری اوپن ہو گیا۔ اور آج بھی وہ سیکرٹریز کو بلیک میل کرتا ہے، اور اس کے بچے، بھائی، بہن وغیرہ کوئی میڈیکل کالج میں، کوئی بڑے اداروں میں سرکاری خرچے پہ پڑھ رہے ہیں۔ اب 2 رویہ ہیں بلوچستان میں، ایک طرف ایم پی ایس کے شناختی کارڈ بلاک ہیں، اور دوسری طرف ایک سو کالڈ سوشل ایکٹیوسٹ، دنیا کو پتہ ہے اس کا۔ ابھی یہ گدڑ سنگی اس بندے کا ہمیں نہیں سمجھ آتا، اور نادرا کا پالیسی ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ پاکستان میں مصیبت یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پالیسی بناتے ہیں نا، یا تو اتنا کنجسٹڈ اس کو بنا دیتے ہیں کہ عام شخص کے لیے، عام آدمی کے لیے، عام پاکستانی کے لیے وہ پالیسی درد سر بن جاتا ہے، اس کے لیے ایک عذاب بنتی ہے۔ یہ تمیز نہیں کیا جاتا کہ جی یہ میرا شہری ہے، اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کریں، اگر جو باہر کا ہے چلے اس کا اپنی شناختی کارڈ بلاک کیا ہے وہ ٹھیک ہے، ہم بھی حمایت کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی افغان مہاجرین کے شناختی کارڈ پہ بلاک کرنے پہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو بھی اس کو بنایا جاتا ہے۔ ابھی ہزارہ برادری کا ہم جانتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ساتھ ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں، جب نیشنل پارٹی کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ جی 79 کے بعد اگر کسی نے شناختی کارڈ بنایا ہے، جو پاکستان نے پالیسی بنائی ہے نادرا نے، وہ شناختی کارڈ افغان مہاجرین کے بلاک کر دے۔ ادھر ہزارہ برادری نے پورا ایک کمپین شروع کر دیا ہے اس بیان کے خلاف۔ تو بھئی آپ جائز کو جائز اور ناجائز کو ناجائز کہہ دیں نا، اور انہی کی وجہ سے آپ کی بھی حق تلفی ہوتی ہے، یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ لیکن نہیں، یا تو ووٹ بینک بڑھانے کے لیے یا کوئی اور وجہ ہے، یہ 2 وجہ ہو سکتی ہیں کہ ایک افغان مہاجر کو بھی فیور کیا جاتا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے، تنظیموں کی جانب سے، جو لوکل تنظیمیں ان کی جانب سے، سماجی تنظیمیں جو بنائی گئی ہیں اس کمیونٹی کے لیے ان کی جانب سے ان کو سپورٹ کی جاتی ہے، ان کو فیور کی جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور دوسری طرف نادرا کی جو پالیسی ہے یہ سراسر غلط ہے۔ یہاں کے بہت سارے لوگوں کے لیے انتہا تک کے مشکلات پیدا ہو گئے ہیں شناختی کارڈ بلاک ہونے کی وجہ سے۔ پھر نادرا کی جانب سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہم نے ایک ایپ متعارف کروایا ہے یا موبائل میسج متعارف کروایا ہے، اس میں یہ نمبر ڈائل کریں، آپ کلک کریں، کون آپ کے ٹرے میں شامل ہے کون نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نادرا کی جانب سے کیا گیا، اچھی بات ہے تاکہ پتہ چلے، لیکن بلوچستان کے تو دور دراز کے علاقے ہیں، وہاں پہ نہ انٹرنیٹ ہے، کہیں پہ تو موبائل سروس بھی نہیں ہے، اور پھر دور دراز کے علاقے کے لوگ جو ہیں جن کے ٹرے میں افغانیوں کو شامل کیا گیا، وہ نادرا والے بھی بڑے استاد ہیں نا، وہ عملہ، انہوں نے ایسے خاندانوں میں ان کو شامل کیا گیا ہے جن کا دنیا داری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ اپنی دنیا میں ہے، کوئی زمینداری کرتا ہے، کوئی مالداری کرتا ہے، مویشی پالتا ہے، ان کو اتنا پتہ ہے کہ میرے پاس شناختی کارڈ ہے، جب میں جاؤں گا تو یہ میرے پاس اتنا پتہ ہے کہ شناختی کارڈ میرے پاس ہے، باقی ان کو یہ نہیں پتہ کہ کس نمبر پہ میرے ٹری میں کس کو شامل کیا گیا ہے، کس کو نہیں کیا گیا ہے، نہ وہ اس چکر میں رہتے ہیں، بس ٹھیک ہے وہ اپنی دنیا میں خوش ہیں، ان کے شناختی کارڈ بھی بلاک کیے گئے ہیں۔ ابھی اس پہ نادرا کو نظر ثانی کرنا پڑے گی، اگر نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا، جو بڑے لوگ ہیں، بلیک میلر ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن مقامی لوگوں کے شناختی کارڈ اس طرح بلاک ہوتے رہیں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔